عبادت کے دو مفہوم حضرت امام رازی نے بیان فرمائے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں التعظیم لامر اللہ، عبادت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے امور کا، اس کے حکم کی تعظیم کی جائے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کا حکم ہے تو دل جھک جائیں اس کے حضور اور اس کو ہی بڑا جانا جائے۔ اور دوسری بات والشفقۃ علی خلق اللہ، عبادت کا مفہوم یہ ہے کہ مخلوق خدا پر شفقت کی جائے۔ حضرت امام غزالی نے اربعین کے اندر لکھا کہ عبادت کی 10 قسمیں ہیں، ان میں سے پہلی قسم نماز ہے جو عبادات میں سب سے اہم اور سب سے بڑی عبادت ہے۔ دوسری قسم زکوٰۃ ہے، تیسری قسم روزہ ہے، چوتھی قسم حج ہے، پانچویں قسم تلاوت کلام مجید ہے، اور چھٹی قسم ہر وقت ذکر الہی میں رہنا ہے، ساتویں قسم حلال رزق کے لیے کوشاں رہنا ہے، اور آٹھویں قسم پڑوسی، ہمسائے، ساتھی اور دوستوں کے حقوق ادا کرنا ہے، اور نویں قسم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا ہے، اور 10ویں قسم اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرنا ہے۔ یہ عبادت کی صورت ہے۔ اب معاشرے کے اندر کچھ لوگ تو عبادت کرتے نہیں ہیں، اور ان کا عبادت نہ کرنا غفلت کی وجہ سے۔ ایک طبقہ ہے کہ وہ عبادت کا قائل ہی نہیں، وہ دہریے ہیں، اللہ کے وجود کا انکار کرنے والے ہیں۔ اور ایک طبقہ تیسرا وہ ہے جو عبادت کرتا ہے لیکن اللہ کے علاوہ کچھ اور لوگوں کی، جس طرح کہ بت پرست ہیں یا دیگر لوگ۔ لیکن اہل ایمان جو ہیں وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، اس عبادت میں تساہل اور سستی نہیں کرتے، نمازوں کو 5 گانا وقت پہ ادا کرنا اپنا معمول رکھتے ہیں، اور یہی زندگی کا حسن ہے اور یہی زندگی کا جمال ہے۔ اور جو شخص اللہ کے حضور جھکنا چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق سے بھی، اس کی عمر سے بھی برکت اٹھا لیتا ہے۔ عبادت کا ایک مفہوم علماء نے اللہ تعالیٰ کی پہچان بھی بیان فرمایا۔ حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کا ترجمہ کیا ہے اے لیعرفونی، یعنی ہم نے جن و انس کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ مجھے پہچان جائیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی پہچان بندے کے اوپر جو ہے وہ ضروری ہے، اور جو شخص اس دنیا پہ رہ کے رب کی معرفت حاصل نہ کر سکا تو وہ قیامت کے دن بھی نابینا اٹھایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے یہ بات قرآن میں واضح طور پہ بیان فرمائی، من کان فی ھذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا، جو اس دنیا پر اندھا رہا کل قیامت کے دن بھی اندھا ہی اٹھایا جائے گا۔ اس سے ان آنکھوں کی جو ہے وہ بے نوری مراد نہیں ہے، وہ تو حدیث میں آتا ہے جو آنکھوں سے آزمایا گیا کل قیامت کے دن اس کو اللہ جزا دے گا۔ اس سے دل کی بے نوری مراد ہے۔ ساری زندگی گزار دی، کاروبار کا پتہ کیسے کرنا ہے، سیاست کا پورا پتہ ہے کیسے کرنی ہے، ایک ایک امر کا پتہ ہے، ہر چیز کا پتہ ہے، نہیں پتہ تو جس نے پیدا کیا ہے، جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا رازق ہے، جو ہمارا مالک ہے، ہم لمحہ لمحہ ایک ایک ساتھ ایک ایک گھڑی جس کے محتاج ہیں۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں سانس اندر جائے تو پھر بھی اس کے محتاج ہیں، اندر سے خیریت سے باہر آئے تو پھر بھی اس کے محتاج ہیں، اگر اندر والا باہر نہ آئے تو پھر بھی موت، باہر والا اندر نہ جائے تو پھر بھی موت۔ تو ہم ایک سانس میں کئی بار اس کے محتاج ہیں اور لمحہ لمحہ اس کے محتاج ہیں، جو ہماری ہر ضرورت کی کفالت کرنے والا ہے، جو ہمارا خالق بھی ہے، رب بھی ہے، مالک بھی ہے اور ضروریات کا کفیل بھی ہے، اور اس کو ہم نہیں پہچانتے۔ باقی ہر دنیا کی چیز ہمیں آتی ہے، ہمیں ایک ایک چیز سے پتہ ہے، ہمیں اتنا بھی پتہ ہے کہ فلاں کرکٹر نے چوکے کتنے لگائے اور چھکے کتنے لگائے ہیں، اس نے فلاں میچ میں سینچریاں کتنی کی ہیں، ہمیں اتنی تفصیلات کا علم ہے، ایک ایک شخص کے بارے میں ہمیں پتہ ہے، لیکن نہیں پتہ تو اس کا نہیں پتہ جو ہماری شاہ رگ سے بھی نیڑے رہتا ہے، جو ہمارے دلوں کے قریب رہتا ہے، جس نے ہمیں زندگی کی بہاریں اور زندگی کا جمال دیا۔ آئیے اپنے رب کو پہچانیں، اور جو شخص اپنے رب کی معرفت حاصل نہیں کر سکا وہ قیامت کے دن بھی اندھا اٹھایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے پر اترنے والی اس کتاب میں اس بات کو اعلانیہ طور پر واضح بیان فرمایا گیا۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا دل بینا بھی کر طلب خدا سے کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں ہے۔ میں عبادت کے عنوان سے گفتگو کو ادھورا سمجھوں گا جب تک میں حضور کی ابدیت کو بیان نہیں کروں گا۔ حضور کی عبادت کا عالم یہ ہے، اللہ کے حضور سجدہ ریزیوں کا اور دیگر عبادت کی جتنی بھی اقسام اور صورتیں ہیں، آقا کریم اللہ کے حضور ساری ساری رات قیام فرماتے ہیں، ہمیں تو جگایا جاتا ہے، اذانیں دی جاتی ہیں پھر بھی نہیں اٹھتے،
لیکن وہاں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے محبوب ساری رات جاگا نہ کرو، کچھ سو بھی تو لیا کرو۔ اللہ اکبر۔ اور اتنی اللہ کے حضور عبادت کرتے ہیں حتیٰ تتورم قدماہ، یہاں تک کہ حضور علیہ السلام کے مبارک قدم جو ہیں وہ سوج جاتے ہیں۔ اور آقا کریم علیہ السلام سے کہا گیا حضور آپ کے وسیلے اور صدقے سے اللہ نے اگلوں اور پچھلوں کے گناہ معاف کر دیے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ اتنی کثرت کے ساتھ عبادت کرتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ میں اللہ کا عبد شکور نہ بنوں، اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں جس نے اتنی نعمتیں اور اتنی کرم نوازیاں میرے اوپر نازل فرمائیں۔ اس نے اتنا کرم کیا، ذرا دیکھیں تو صحیح، اپنے اندر جھانک کر کے تو دیکھو کتنے کرم ہے اس کے، کتنے فضل ہے اس کے، کتنی نعمتیں ہیں جس کا ہمیں علم بھی نہیں ہے، لیکن وہ ہمارے اوپر پہم برس رہی ہیں۔ میرا ایک دوست تھا، اس کے منہ میں یہ جو لعاب آتا ہے اس کی مقدار کم ہو گئی، تو اتنا مسئلہ بنا اس کے لیے کہ ایک آنکھ کی بینائی بھی جاتی رہی، دوسری آنکھ کی بینائی بھی متاثر ہو رہی ہے۔ مرض کیا ہے کہ منہ میں یہ جو لعاب آتا ہے یہ قدرتی گریس ہے، نظام انہضام میں مدد دیتی ہے، بولنے بھی طاقت دیتی ہے۔ اگر یہ لعاب کم پڑ جائے جس کو ہم نے کبھی نعمت ہی نہیں سمجھا، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ دنیا کا بہت بڑا شخص اوناسس یونان کا رہنے والا تھا اور جہازوں کی کمپنی ہے اس کی، لیکن ہوا کیا، یہ دنیا کے وہ جو امیر ترین لوگوں کی فہرست بنتی ہے اس میں شاید دوسرے یا تیسرے نمبر پہ اس کا نام تھا۔ تو اوناسس جو ہے وہ جہازوں کا کام کرتا تھا، اس کی بہت بڑی جو ہے وہ کمپنی تھی۔ ہوا اسے کیا، اس کے یہ آنکھوں کے جو پپوٹے ہیں یہ کام کرنا چھوڑ گئے۔ یہ قدرت نے سسٹم لگایا، آٹومیٹک سسٹم، ادھر سے تنکا اڑا، ادھر آنکھ بند ہو گئی، ادھر عزم ہوا، ارادہ ہوا، آنکھ بند ہو گئی۔ اتنی جلدی یہ سسٹم کام کرتا ہے۔ اس کو یہ مرض لاحق ہوا کہ یہ جو پٹھے ہیں نا اس کے یہ کام کرنا چھوڑ گئے۔ اب ڈاکٹر سلوشن ٹیپ لگا کے آنکھ کھولتا تھا اور رات کو سونا ہوتا تو وہ ٹیپ اتار دیتا۔ کسی نے اوناسس سے پوچھا کہ تیری زندگی کی سب سے بڑی آرزو، انٹرویو کرتے ہوئے اس نے کاش میں اپنی آنکھیں اپنی مرضی سے کھول سکوں۔ کہا اس کے لیے قیمت لگانی پڑے تو کوئی پیسے لگا سکتا ہے؟ اس نے کہا ساری دولت جھونک دوں گا لیکن کاش اپنی آنکھیں اپنی مرضی سے کھول سکوں۔ تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے، ہم نے کبھی سوچا، گمان بھی نہیں کیا کہ کیا کیا سسٹم اس نے لگائے ہوئے۔ یہ تو ایک سادہ سا سسٹم ہے، ورنہ کیا نظام انہضام کا سسٹم ہے، تنفس کا نظام ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ دماغ اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ کتنا غافل شخص ہے کہ اس کی اتنی نعمتیں وصول کرنے کے بعد بھی اس کے حضور حاضر نہیں ہوتا۔ لیکن میرے اور آپ کے آقا و مولا اللہ کے وہ با کمال بندے ہیں کہ بندگی کی انتہا حضور کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عبد ہی نہیں کہا، عبدہو کہا ہے معراج کی قربت خاص میں۔ اس کے باوجود اللہ جل شانہ کے حضور جب پیش ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنے محبوب سے کہتا ہے بما اشرفک یا احمد، پیارے بتا تجھے کس چیز سے نوازوں؟ تو محبوب جواب میں عرض کرتے ہیں بنسبتی الیک شرفنی بالعبودیہ، مالک مجھے اپنا بندہ کہہ کے پکار دے۔ بندے کے لیے سب سے بڑا اعزاز ہے کہ وہ بندہ ہو، اس کا غلام ہو اور اس کے حضور سر پر سجود رہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں اور کرم نوازیوں کا نور نصیب فرمائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، امام بخاری نے اور امام مسلم نے اس حدیث کو اپنی اسناد کے ساتھ بیان کیا ہے۔ حضرت انس حضور کے خادم خاص ہیں، ویسے سارے صحابہ حضور کے خادم تھے، میں بھی حضور کا نوکر ہوں، آپ بھی حضور کے نوکر ہیں۔ تو لیکن جب کہا جائے کہ حضور کے خادم کا نام کیا ہے تو نام حضرت انس کا آتا ہے۔ ان کے والد تھے حضرت ابو طلحہ اور والدہ تھی ام سلیم، اور یہ ایسے خوش نصیب لوگ ہیں کہ ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ ام سلیم جیسی بیوی کوئی نہیں اور ابو طلحہ جیسا شوہر کوئی نہیں۔ حضور جب ہجرت فرما کے مدینہ تشریف لائے نا تو حضرت انس اس وقت چھوٹی عمر میں تھے، تو حضرت ام سلیم ان کو لے کر کے حضور کی خدمت میں چلی گئیں اور عرض کی حضور یہ گھر کے کام کاج کیا کرے گا، کوئی گھر کا سودا سلف لانا ہو تو یہ آپ کی نوکری کیا کرے گا۔ پھر حضور حضرت انس سے بے پناہ محبت کیا کرتے، کبھی انس کہتے، کبھی انیس کہتے، کبھی یا ذل اذنین، او دو کانوں والے، کبھی یوں پیار کرتے۔ کہتے ہیں ایک بوٹی تھی نمکین، میں پہاڑوں سے کاٹ کے لاتا تھا اور اپنے ہم عمر بچوں کو دیتا، اس بوٹی کا نام حمزہ تھا۔ حضور نے مجھے ایک دن دیکھا اور فرمایا یا ابا حمزہ، او ابو حمزہ۔ حضور مجھے ابو حمزہ کہہ کے بھی پکارتے، انیس بھی کہتے، انس بھی کہتے۔
اور مجھے یا ذل اذنین، او دو کانوں والے، یہ کہہ کے بھی پکارتے تھے۔ حضور بڑی محبت کرتے، 10 سال تک انہوں نے حضور کی نوکری کی ہے، اور کہتے ہیں 10 سال میں ایک بار بھی ایسی نہیں آئی کہ حضور نے مجھے جھڑکا ہو، بس مجھے پیار ہی کیا ہے، چونکہ رحمت للعالمین جو ہیں۔ اب حضرت انس اس کو روایت کرتے ہیں، وعن انس قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم عروسا بزینب، کہتے ہیں جس دن حضرت زینب سے حضور کا نکاح ہوا، حضرت انس کے لفظ سنیے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم عروسا بزینب، جس دن حضور حضرت زینب کے دولہے بنے۔ حضرت انس روایت کرتے ہیں جس دن حضور حضرت زینب کے دولہے بنے، فعامدت امی ام سلیم الی تمر و سمن و عقت، تو میری ماں ام سلیم نے کچھ کھجوریں، کچھ گھی اور کچھ پنیر دے کر اس کا حلوہ تیار کیا۔ فصنعت حیسن، ایک حلوہ تیار کیا، فجعلتہ فی طور، اور ایک برتن میں ڈال کر کے، فقالت، فرمایا، یا انس اذهب بہذا الی رسول اللہ، یہ حلوہ حضور کی خدمت میں لے جاؤ، یہ حضور کے پاس لے جاؤ۔ اچھا کہتے ہیں کہ فقل، اور ساتھ حضور سے کہنا، بعثت بہذا الیک امی، حضور یہ حلوہ میری ماں نے بھیجا ہے، یہ حلوہ میری ماں نے بھیجا۔ حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں کہ میں ایک دن تلاوت کر رہا تھا تو حضور گزرے اور حضور رک کر کے سنتے رہے۔ بعد میں حضور سے ملاقات ہوئی تو فرمایا، ابی میں گزرا تھا، میں نے تیرا قرآن پڑھنا سنا ہے۔ تو حضرت ابی بن کعب کہنے لگے کہ حضور اگر مجھے پتا ہوتا نا کہ آپ سن رہے ہیں تو میں اور سنوار کے پڑھتا۔ اعلیٰ حضرت اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں کہ کسی کو دکھلانے کے لیے پڑھنا ریاکاری ہوتا ہے اور اجر کو ضائع کر دیتا ہے، لیکن حضور کو دکھانے کے لیے اگر کرو تو اجر ضائع نہیں ہوتا، اجر دوہرا ہو جاتا ہے۔ اس لیے حضرت ابی بن کعب نے کہا کہ اگر مجھے پتا ہوتا نا کہ آپ سن رہے ہیں میں اور سنوار کے پڑھتا۔ حضرت انس کی ماں نے کہا کہ حضور کو بتانا کہ یہ میری ماں نے بھیجا ہے، چونکہ جب حضور کو بتاؤ گے تو حضور دعا دیں گے۔ ایک دن حضور کسی صحابی کے گھر کے دروازے پہ گئے اور آقا کریم کی عادت یہ تھی کہ السلام علیکم کہتے، جا کہا السلام علیکم، وہ دروازے پہ کھڑا تھا، سن لیا حضور آئے ہوں تو پتہ نہ چلا ہو کہ کون آیا ہے۔ اب اس نے منہ کے اندر کہا وعلیکم السلام، آواز کو اونچا نہیں کیا۔ حضور نے پھر کہا السلام علیکم، تو حضور علیہ السلام نے جب کہا تو اس نے پھر جو ہے وہ چپکے سے کہا وعلیکم السلام۔ پھر حضور نے تیسری مرتبہ کہا السلام علیکم، تو اس نے پھر چپکے سے وعلیکم السلام کہا۔ حضور کی عادت تھی 3 مرتبہ کہتے اور پھر واپس چلے جاتے۔ تو حضور واپس پلٹے تو صحابی حضور کے پیچھے بھاگے۔ حضور فرمایا، میاں میں نے تو 3 مرتبہ سلام کہا تھا۔ تو حضور کی بارگاہ میں عرض کی، حضور میں نے تینوں بار جواب دیا تھا، لیکن میں نے اونچی جواب اس لیے نہیں دیا تھا کہ حضور بار بار سلامتی کی دعا دیتے رہیں۔ اگر میں پہلی مرتبہ وعلیکم السلام کہہ دیتا تو آپ دوسری 2 مرتبہ تو نہ کہتے، تو آپ بار بار مجھے سلامتی کی دعا دیتے رہیں۔ حضرت انس کی ماں نے اس لیے جو ہے وہ اپنے بیٹے کو کہا کہ جا کے بتانا تاکہ حضور دعا دے دیں۔ تو کہا کہ جا حضور سے کہنا کہ حضور یہ میری ماں نے بھیجا ہے، وَهِيَ تُقْرِئُكَ السَّلَامَ، اور حضور وہ آپ کو سلام بھی کہتی تھی، آپ کو سلام بھی کہتی تھی۔ کتنا خوبصورت انداز حضرت انس کی والدہ کا۔ ہمارے یہاں ایک ساتھی ہیں، میں عمرے پہ حاضر ہوا تو میں ایئرپورٹ پہ تھا تو انہوں نے اپنی والدہ سے میری بات کروائی، تو بڑے لوگوں نے کہا وہاں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ہمارا سلام پیش کرنا، لیکن اماں جی کا انداز اتنا میٹھا تھا اور اتنا پیارا تھا تو مجھے فون پہ کہنے لگے جا کے سرکار نے میرا سلام علیکم دے دینا۔ تو حضرت انس کی ماں نے کہا کہ حضور کی خدمت میں جا کے میرا سلام بھی پیش کرنا اور بتانا کہ یہ انس کی ماں نے بھیجا ہے، اور ساتھ تیسری بات وَتَقُولُ إِنَّ هَذَا لَكَ مِنَّا قَلِيلٌ یا رسول اللہ، اور کہنا حضور یہ ہماری طرف سے تھوڑا سا نذرانہ ہے، قبول کر لو، یہ زیادہ نہیں ہے، یہ بہت تھوڑا سا ہے، اس کو قبول کر لو۔ کہتے ہیں میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، فَذَهَبْتُ فَقُلْتُ، میں حاضر ہوا، جو ماں نے کہا تھا وہ میں نے کہہ دیا۔ 3 باتیں ماں نے کہی تھی، ایک کہنا کہ حضور میری امی نے بھیجا ہے، دوسرا کہ حضور آپ کو سلام بھی کہتی تھی، اور تیسرا کہ کہتی تھی کہ حضور یہ ہماری جانب سے تھوڑا سا ہے۔ تو حضور کی خدمت میں جا کے میں نے کہہ دیا، فقال داہو، حضور نے فرمایا رکھ دو، ثم قال، پھر کہا اذهب فدعو لی فلانا و فلانا و فلانا، پھر فرمایا اٹھو فلاں کو بلا لاؤ، فلاں کو بلا لاؤ، فلاں کو بلا لاؤ۔
رجالن سماہم، حضور نے بہت سارے لوگوں کے نام بتائے کہ جاؤ فلاں کو بھی بلا کر کے لاؤ، فلاں کو بھی بلا کر کے لاؤ، اور پھر فرمایا وَدْعُ لِي مَنْ لَقِيتَ، اچھا جو بھی ملے اس کو بھی دعوت دے آنا۔ کچھ لوگ نام بنام بتائے کہ ان کو تو جا کے بلا کے لاؤ نا، اور ان کو پیغام میرا دے کے آؤ، اور پھر کرنا راستے کے اندر اگر تمہیں کو ملے تو اسے بھی کہہ دینا کہ تیری حضور کے گھر دعوت ہے۔ اچھا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں چلا فدعوت من سما ومن لقیت، جو حضور نے نام بتائے تھے میں نے جا کے ان کو بھی کہا، اور جو راستے میں ملا میں نے اسے بھی کہا، اور میاں تجھے حضور بلا رہے ہیں، حضور کے گھر میں تیری دعوت ہے۔ فرجعت فیض البیت غاص باہلہ، کہتے جب میں واپس پلٹا نا تو حضور کا ویڑا لوگوں کے ہجوم سے بھرا ہوا تھا۔ یار کوئی منسٹر دعوت دے کہ بیٹے کی شادی ہے آنا تو لوگ پھولے نہیں سماتے، بتاتے پھرتے آج میں بڑا مصروف ہوں، میاں آج کیا ہے جی؟ آج میں نے شادی پہ جانا ہے۔ یار جس کو منسٹر بلائے، جس کو ایم پی اور ایم این اے بلائے، وہ تو خوشی سے پھولا نہ سمائے کہ آج فلاں گھر میری دعوت ہے، پھر ان کی خوشی کا عالم کیا ہوگا جن کی دعوت محمد عربی کے گھر میں تھی۔ تو کہتے جب واپس پلٹا تو گھر بھرا ہوا تھا لوگوں سے۔ اچھا، تابی نے جس نے حضرت انس سے روایت سنی اس نے کہا فَقُلْتُ لِأَنَس، میں نے انس سے کہا، قیل لِأَنس، حضرت انس سے کہا گیا عَدَدُكُمْ کم کان، کہ لوگ تھے کتنے جن لوگوں سے گھر بھرا ہوا تھا، ان کی تعداد کوئی اندازہ ہے؟ حضرت انس کہنے لگے 300 کے قریب ہوں گے لوگ۔ میں ایسے گیا اور ایسے پلٹ کے آ گیا، اور جب واپس آیا تو 300 لوگوں سے حضور کا گھر بھرا ہوا تھا۔ اب آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، حضرت انس کہتے ہیں فرأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وضع یدہ علی تلک الحیضہ، کہ حضور نے اپنا دست برکت اس پیالے پہ رکھ دیا، اس حلوے پر اپنا دست شفا، دست نور، دست برکت، دست رحمت اس پیالے پر رکھ دیا، اور وَتَكَلَّمَ بِمَا شَاءَ اللَّهُ، اور جو اللہ نے چاہا وہ حضور نے پڑھا، ہاتھ رکھا، کھانے کو سامنے رکھا، اور پھر جو اللہ نے چاہا حضور نے وہ تلاوت کی۔ اللہ اکبر۔ اب کوئی ضد کرتا ہے کہ میں سامنے کھانا نہیں رکھنا تو نہ رکھے، اس کی مرضی، لیکن حدیث یہی ہے کہ حضور علیہ السلام نے سامنے رکھا، ہاتھ بھی رکھا، اور جو اللہ نے چاہا پڑھا بھی حضور نے۔ اچھا، پھر اس کے بعد کیا کیا؟ ثم جعل یدعو عشرۃ عشرۃ یاکلون منہ، فرمایا 10 آتے جاؤ، 10 آتے جاؤ، 10 لوگ آتے گئے، وَيَقُولُ، اور حضور علیہ السلام ان کو فرماتے تھے لہم، ان کو اذکر اسم اللہ ولیاکل کل رجل مما یلیہ، کہ ہر شخص اللہ کا نام لیتا جائے اور اپنے سامنے سے کھاتا جائے۔ قال فاکلوا حتی شبعوا، کہتے ہیں کہ لوگ کھا گئے حتیٰ کہ رج گئے، فخرجت طائفۃ ودخلت طائفہ، ایک گروہ جاتا دوسرا آ جاتا، حتی اکلوا کلہم، یہاں تک کہ سب نے ایک پیالے سے کھانا کھا لیا۔ قال لی یا انس ارفع، حضور نے مجھے کہا انس، جب سب لوگ کھا چکے تو حضور فرمایا انس پیالہ اٹھا لو، یہ برتن اٹھا لو، فرفعت، کہتے ہیں میں نے وہ برتن اٹھا لیا۔ اب آگے حضرت انس کی سنیے، کہتے ہیں فما کہا جائے گا، قیامت واقعہ ہوگی، تو فرمایا کہ پھر تم اس طرح ہو جاؤ گے جس طرح کہ روزن سے آنے والی روشنی میں اور دھوپ میں جو باریک باریک ذرے ہوتے ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا ہو اندھیرے کمرے میں کسی جانب سے تھوڑا سا سوراخ اور اندر دھوپ آ رہی ہو، تو آپ ایک گوشے اور زاویے میں کھڑے ہو کے دیکھیں تو اس میں چھوٹے چھوٹے اڑتے ہوئے ذرات دکھائی دیتے، ان کو اگر آپ ہاتھ میں پکڑے مٹھی کھولیں تو کچھ نہیں ہوں گے، ہوتے تو ہیں لیکن باریک اتنے ہیں کہ وہ نظر نہیں آتے، تو ان کو عربی میں ہوا کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ بڑے بڑے پہاڑ، یہ کیٹو، یہ ماؤنٹ ایورسٹ، یہ جو ہے وہ بڑے بڑے عالی نصب پہاڑ اس طرح ریزے ریزے اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، جس طرح روزن کی روشنی کے اندر چھوٹے چھوٹے باریک اور مہین ذرے ہوتے ہیں، جن کو تم تھامو پکڑو تو تمہارے ہاتھ میں تمہیں دکھائی نہیں دیتے، صرف دھوپ میں دیکھتے ہو۔ تو اس طرح یہ پہاڑ اتنے باریک حصوں میں بٹ جائیں گے، وہ اتنا زوردار جھٹکا ہوگا، اور انسانوں کو وہ جھٹکا زمین سے کھینچ کے باہر لے آئے گا، جتنے بھی قبروں میں گڑے ہوئے مردے ہوں گے، جب وہ جھٹکا آئے گا جس کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا، زمین سارے بوجھ اگل دے گی، حتیٰ کہ درخت جڑوں سمیت باہر آ جائیں گے،
पहाड़ अपनी तमाम तर कुव्वतों समेत, जड़ों समेत बाहर आ जाएंगे, और जितने भी जमीन के अंदर दफीने और खजाने हैं सब बाहर आ जाएंगे। कब्रों में गड़े हुए मुर्दे भी बाहर आ जाएंगे। फिर उसके बाद टूट फूट का शिकार होंगे। पूरी कायनात मौत की आहोश में चली जाएगी। ये कयामत का दिन बहरहाल कायम होगा। काफिर कहते थे कि जिस कयामत से हमें डराते हो वो लाओ कहाँ है, तो उनके मुतालबे पे फौरन कयामत कायम तो नहीं की जा सकती थी। अल्लाह ताला जल्ला शानहू ने फरमाया, महबूब इनको कहो तुम भी इंतजार करो, मैं भी इंतजार करता हूँ, और जिस दिन का वादा दिया है वो तुम देख लोगे। और सूरह अल वाक़िया में इरशाद फरमाया, इज़ा वक़अतिल वाक़िया लैसा लिवक़अतिहा काज़िबा, जिस दिन वो कायम होगी तो फिर कोई इनकार नहीं करेगा। आज मौत का इनकार कोई नहीं करता। किसी धर्म में, किसी मजहब में, किसी अकीदे में, किसी फिरके में, किसी ग्रोह में, किसी तबकाए जिंदगी में आप मौत का इनकार नहीं पाते। मौत है हंगामा आरा कुल जमे खामोश में, डूब जाते हैं सफीने मौज की आगोश में। लेकिन आज मौत का इनकार नहीं होता। कयामत का इनकार करने वाले लोग बहुत सारे हैं जो कहते हैं ये दुनिया ही सब कुछ है। आजकल तो बहुत सारे मुसलमानों का अंदाज भी ये हो गया हुआ है कि वो कौलन तो नहीं, लेकिन जो अमली जिंदगी है वो इसी बात की गवाही दे रही है जिस तरह सब कुछ यही दुनिया हो और आखिरत कोई नहीं है। रवैया, अंदाज, तर्ज जिंदगी और अंदाज मुआशरत इसी की तरफ इशारा दे रहे हैं और इसी बात की चुगली खा रहे हैं कि बस यही दुनिया है। बाबर बैश कोश के आलम दोबारा नेस्त। बाबर ने कहा था कि जो है वो ऐश कर ले, जिंदगी से लुत्फ उठा ले, दोबारा जिंदगी नहीं है। और आज ये बात भी कही जाती है, ये जहां मिठा अगला किसने डिठा। और ये सारे कयामत के इनकार की सूरतें हैं। लेकिन आज अगर कोई मानता या नहीं मानता, लेकिन एक वक्त आएगा फिर कोई भी इनकार नहीं कर सकेगा। आज जो कयामत के कयाम पजीर होने की तदहीक करता है और दलाइल देता है कि ये दिन कायम नहीं होगा, कयामत के दिन वो भी इनकार नहीं कर सकेगा, इसलिए कि आंखों के सामने सब कुछ हो जाएगा। जिस तरह आज मौत का इनकार नहीं होता, तो इरशाद फरमाया जब वो वाकया पजीर हो जाएगी फिर कोई भी उसको झुटलाने वाला नहीं होगा। लेकिन कयामत से कबल कुछ वाकयात होंगे जिससे लोगों को आगाह किया जाएगा कि वो कयामत के आने से कबल अपने आमाल से तौबा कर लें। आज तो तौबा का दरवाजा खुला है, लेकिन कुर्बे कयामत में सूरज मगरब से दोबारा तुलू हो जाए, जो ही गुरूब होगा, गुरूब होने के बाद दोबारा तुलू होकर असर के वक्त पे आ जाएगा और फिर उसके बाद दोबारा गुरूब हो जाएगा। तो ये कयामत से 40 साल पहले होगा। उसके बाद तौबा का दरवाजा बंद कर दिया जाएगा। अगर कोई तौबा करेगा भी तो कबूल नहीं हो। आज हमें मौका दिया गया है कि मरने से 1 साल पहले भी तौबा कर लें, 1 महीना पहले भी तौबा कर लें, मौत से 1 दिन पहले भी तौबा कर लें, 1 घंटा पहले भी तौबा कर लें, 1 लम्हा पहले भी तौबा कर लें। अल्लाह ताला ये नहीं देखता कि इसकी सारी जिंदगी गुनाहों में गुजरी है। वो देखता है मेरा बंदा आखिर मेरी चौखट पे आ गया, वो पिछले सारे गुनाह माफ फरमा दे। बल्कि हुजूर अलैहि सलाम ने सहाबा को एक मिसाल से समझाया कि एक आदमी जंगल में सफर कर रहा था और ऊंट के ऊपर उसका सामान भी था, उसकी जरूरियात जिंदगी भी थी, उसका तोशा भी था, खाना पीना भी था, खुद भी सवार था। चलते चलते जंगल में किसी दरख्त के साथ अपना ऊंट बांध करके वो दोपहर काटने के लिए, सस्ताने के लिए वहां कुछ देर के लिए रुका। नींद आई। थोड़ी देर के बाद जब आंख खुली तो क्या मंजर देखता है कि ऊंट नहीं है, उसके ऊपर ही उसका सामान है, ज़्यादा सफर है। अब सहरा में ऊंट का खो जाना गोया जिंदगी का खो जाना है। इस बात का इदराक वो लोग रखते हैं जिन्होंने सहराओं का सफर किया है। हमारे अगर यहाँ इस शहरी आबादी में, हमारे इस मुल्क में अगर कोई शख्स जो है वो काफिले से बिछड़ जाए, पीछे रह जाए, तो वो बात और है। यहाँ इंसानी आबादी है और जंगलों में, सहराओं में जहाँ कई कई 100 मील तक कोई इंसानी और हैवानी आबादी नजर नहीं आती, तो वहां सवारी का और तोशाए सफर का जो है वो हट जाना और जुदा हो जाना और गुम जाना, ये सीधी सीधी मौत है। अब उसने दाएं बाएं भाग करके देखा कि ऊंट कहीं मिले, लेकिन ऊंट नहीं मिला। तो वो दोबारा आके उस दरख्त के साथ टेक लगा के बैठ गया मौत के इंतजार में कि अब तोशाए सफर भी गया, सामान्य सफर भी गया, सवारी भी गई और यहाँ कोई इंसानी आबादी भी नहीं है।
تو اب موت کا ہی انتظار ہے، تو وہ موت کے انتظار میں بیٹھ گیا۔ اچانک اس کو نیند آ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد آنکھ کھلی تو اس نے کیا منظر دیکھا کہ اونٹ جو ہے وہ اس کے پاس کھڑا ہوا ہے اور ماں ساز و سامان کھڑا ہوا ہے۔ تو پھر اس کو اتنی خوشی ہوئی، اونٹ کیا ملا، زندگی مل گئی۔ اس نے کہا اللہم انت عبدی و انا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب۔ کہنا اس نے یہ تھا، اے اللہ میں تیرا بندہ اور تو میرا رب، لیکن فرحت و مسرت سے، وفور خوشی سے اس کی زبان بل کھا گئی اور اسے خوشی میں ہوش ہی نہ رہا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ جب بھی تیری قربت کے امکان نظر آئے ہم اتنے خوش ہوئے کہ پریشان نظر آئے، یا وہ کسی نے کہا تھا کسی کے آنے سے ایسے ہوش اڑے ساکی کے شراب سیخ پہ ڈالی اور بوتل میں کباب۔ تو کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ انسان وفور مسرت کے اندر جو کہنا ہوتا ہے اس کے برعکس کوئی بات کہہ دیتا ہے، یہ اس کی خوشی کی انتہا کی کیفیت ہے۔ تو اس نے کہا اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ اور جو ہے وہ میں تیرا رب۔ یہ جوش مسرت سے یہ بات اس کے منہ سے نکلی۔ حضور نے صحابہ کو فرمایا صحابہ بتاؤ اس بندے کو کتنی کو خوشی ہوئی ہے؟ صحابہ نے عرض کی حضور بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی بندہ توبہ کر کے مالک کی دہلیز پہ پلٹ آتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا کہ یہ میرا بندہ میری دہلیز پہ آ گیا ہے، یہ توبہ کے دروازے پہ آ گیا ہے۔ تو اس لیے قیامت سے قبل توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، لیکن 40 سال قبل توبہ کا دروازہ بند ہوگا، سورج مغرب سے طلوع ہوگا۔ پھر کوئی توبہ کرنا چاہے گا بھی، بلکہ ہر کوئی توبہ کرنا چاہے گا، لیکن پھر توبہ جو ہے وہ قبول نہیں ہوگی۔ اس طرح اور بہت سارے واقعات قیامت سے قبل جو ہیں وہ ظاہر ہوں گے، جن کی نشاندہی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ حضرت حذیفہ بن اسید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور تشریف لائے اور ہم کسی امر میں بات کر رہے تھے، تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم کس چیز کا تذکرہ کر رہے ہو؟ تو ہم نے عرض کی حضور ہم قیامت کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اتنی دیر تک قائم نہیں ہوگی جب تک یہ نشانیاں پوری نہ ہو جائیں۔ ان میں سے ایک حضور نے دھوئیں کا ذکر فرمایا، دوسرا دجال کا تذکرہ کیا، تیسرا دابت الارض یعنی یاجوج اور ماجوج کا تذکرہ کیا کہ وہ نکلیں گے، اس طرح سورج کا مغرب سے نکلنا اس کا ذکر کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا ذکر کیا۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے زمین کا 3 جگہوں سے بیٹھ جانے کا ذکر کیا، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں اور ایک جزیرہ عرب میں، زمین دھنس جائے گی نیچے، اس کا ذکر کیا۔ اور یمن کی جانب سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو دھکیل کر کے شام کے میدان میں لے آئے گی، اس کا تذکرہ کیا۔ فرمایا جب تک یہ نشانیاں پوری نہیں ہو جاتی اتنی دیر تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ تو یہ قیامت کے آنے سے قبل جو ہیں وہ نشانیاں ہیں جو ظاہر ہوں گی۔ اس کے علاوہ قیامت آنے سے کچھ اس سے بھی پہلے نشانیوں کا ظہور ہوگا، جس کا ذکر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ حدیث جبریل اس پہ بہت معروف ہے، جس کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام کی خدمت میں کہتے ہیں ہم حاضر تھے کہ ایک شخص آیا کہ جس کے سیاہ کالے بال تھے اور سفید رنگ کا اس نے لباس پہنا ہوا تھا، اہل مدینہ سے وہ تھا نہیں، اور اس کے چہرے پر، لباس پر، بشرے پر آثار سفر بھی ظاہر نہیں تھے۔ اگر مقامی ہوتا تو ہم جانتے ہوتے، اور اگر باہر سے آیا ہوتا تو اس کے چہرے پر، لباس پر جو ہے وہ سفر کے آثار ہوتے۔ اس زمانے میں اس طرح کے سفر تو نہیں تھے آسانی اور سہولت والے، تو جو بھی سفر کر کے دور سے آتا تو اس کا چہرہ بتاتا یہ مسافر ہے۔ تو کہا مسافر لگتا نہیں تھا اور اہل مدینہ سے تھا نہیں۔ ہم پریشان تھے کہ یہ کون ہے، لیکن وہ آیا اور حضور علیہ السلام کی خدمت میں اپنے زانو بچھا کر کے بیٹھ گیا۔ فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ، اپنے دونوں گھٹنے اس نے حضور علیہ السلام کے گھٹنوں سے جوڑے اور حضور کی خدمت میں یوں ادب سے بیٹھ گیا۔ پھر اس نے حضور علیہ السلام سے اسلام کے بارے میں پوچھا، حضور علیہ السلام نے جواب دیا۔ پھر اس نے کہا بالکل آپ نے سچ فرمایا ہے۔ ہم حیران ہوئے، خود ہی سوال کرتا ہے، خود ہی تصدیق کرتا ہے۔ پھر اس نے حضور سے ایمان کے بارے میں پوچھا، حضور نے کچھ ارشاد فرمایا، ایمان یہ ہے
تو اس نے کہا بالکل صدقتا، آپ نے سچ کہا ہے۔ تو ہم پھر حیران ہوئے کہ خود ہی یہ سوال پوچھ رہا ہے اور خود ہی اس کی تائید کر رہا ہے۔ پھر اس نے احسان کے بارے میں پوچھا، تو حضور علیہ السلام نے اس کو جواب دیا کہ احسان یہ ہے کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرے کہ تو اسے دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ کیفیت نہیں ہے تو کم از کم یہ کیفیت پیدا کر لے کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اس نے کہا آپ نے سچ کہا ہے۔ پھر اس کے بعد اس نے کہا مجھے اب قیامت کے بارے میں بتائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو ہے وہ مسئول سائل سے عالم نہیں ہے۔ تو اس نے کہا اچھا پھر مجھے قیامت کی کچھ نشانیاں بیان فرما دے۔ تو حضور علیہ السلام نے اس شخص کو جو نشانیاں بیان فرمائیں وہ یہ تھی کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنم دے گی، بکریاں چرانے والے، اونٹ چرانے والے، ننگے پاؤں والے اور ننگے بدن والے تم دیکھو گے کہ عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے۔ بہرحال تھوڑی دیر تک وہ حضور کی خدمت میں بیٹھا رہا۔ اس کے بعد جب چلا گیا تو تھوڑی دیر گزری تو حضور نے فرمایا عمر جانتے ہو یہ شخص کون تھا؟ عرض کی اللہ و رسول و عالم، اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے۔ فرمایا یہ جبریل امین تھا جو تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آیا تھا۔ تو حضرت جبریل امین نے آ کر کے حضور سے جو 4 سوالات کیے ان میں سے ایک سوال یہ تھا قیامت کب آئے گی اور قیامت کی نشانیاں کیا ہیں؟ تو حضور نے یہ نشانیاں بیان فرمائیں کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنم دے گی، اور یہ نشانی اب ہمارے سامنے ہے کہ آج اولادیں اپنے جو ہے وہ ماں باپ کی آقا بنی ہوئی ہیں، بیٹی آج ماں کی حکمران بنی ہوئی ہے۔ یہ دور جس کی نشاندہی کی وہ بالکل آج ہمارے سامنے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے جس کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ بیان کرتے ہیں، بینما النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحدث اذ جاء اعرابی فقال متی الساعہ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص حاضر ہوا، اس نے حضور سے کہا کہ حضور قیامت کب آئے گی؟ یہ سوال کیا، متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ آقا کریم علیہ السلام نے اس کو جواب دیا، اذا ضیعت الامانہ فانتظر الساعہ، جب امانت کو ضائع کر دیا گیا تو سمجھ لے قیامت آ گئی۔ جب امانت کو ضائع کر دیا جائے گا تو سمجھ لے قیامت آ گئی ہے۔ قال کیف اضاعتها، عرض کی حضور امانت کو ضائع کرنا کیا مفہوم رکھتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ تشریح پوچھی حضور سے، تو حضور علیہ السلام نے جو جواب دیا وہ سماعت کیجئے۔ قال اذا بسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، فرمایا جب معاملات نااہل لوگوں کے سپرد کر دیے جائیں تو سمجھ لے کہ قیامت آ گئی۔ جب مسندوں کے اوپر مسندوں کے حقدار نہیں ہوں گے، جب زاغوں کے تصرف میں عقابوں کا نشیمن آ جائے گا، جب تخت و تاج کے مالک غدار، بے دین اور نااہل لوگ ہوں گے، جب تخت و تاج کی حکمرانی اور مسلح و امامت کے مسند کے اوپر بیٹھنے والے بھی نااہل ہوں گے، تو پھر سمجھ لینا کہ قیامت جو ہے وہ ظاہر ہو رہی ہے، اور قیامت کا پھر انتظار کرنا۔ آج جس زمانے سے ہم گزر رہے ہیں، ہم ذرا نظر اٹھا کر کے دیکھیں تو جس بھی منصب پر ہم کسی شخص کو دیکھتے ہیں الا ماشاء اللہ کثیر تعداد یہی ہے کہ نااہل لوگ جو ہیں وہ عالی مرتبت مناصب کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، جو کہ ان کے حقوق کو اور ان کے انتظام کو بھی نہیں جانتے، جو اس مسند کے تقاضوں سے بھی آگاہ نہیں ہیں، وہ بھی اس مسند کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک زمانہ تھا، یہ ہمارے بچپن کی کہانی ہے، کہ ایک مرتبہ اسمبلی میں بحث ہوئی آبپاشی کے بارے میں کہ فصلوں تک معقول پانی نہیں پہنچتا اور جو ہے وہ فصل اچھے طریقے سے جو ہے وہ نہیں اگ پا رہی، اور ہمارا ملک زرعی ملک ہے، تو اس کے بارے میں سوچا جائے۔ تو بہرحال اس پہ جب بات شروع ہوئی تو ایک رکن اسمبلی اٹھا، اس نے کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ فصلوں تک پانی پہنچتا ہی نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے جو پہنچتا بھی ہے وہ بھی راستے میں جو بجلی والے ہیں وہ بجلی نکال لیتے ہیں، اب وہ بجلی نکل چکی ہوتی ہے پانی سے، اب وہ خالی پانی جو ہے وہ فصلوں کو کیا کرے گا؟ تو جب نااہل لوگ ایسی مسندوں کے اوپر اور ایسے مناصب کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوں گے
اور ہم لوگ ان کو منتخب کرتے ہیں، تو پھر آپ قیامت کا انتظار کیجئے، پھر قیامت آنے میں کوئی دیر نہیں ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 لفظوں کے اندر قیامت کے بارے میں یہ بات ارشاد فرما لی۔ یہ میں نے آپ کو اپنے بچپن کی کہانی سنائی ہے، لیکن اس دور کی کوئی ایک کہانی ہو تو میں آپ کے سامنے رکھوں۔ اس دور میں تو جو عالی مرتبت مناصب کے اوپر بیٹھے ہوئے انہیں سورہ فاتحہ تک نہیں آتی، سورہ اخلاص تک نہیں آتی ہے، تو اب بتاؤ کہ یہ قیامت کے قرب کی علامت ہے کہ نہیں ہے؟ آپ دیکھیں، جس تخت پہ بھی، جس تاج پہ بھی، اور جس مسند اور منصب پہ بھی جو موجود ہے، کیا وہ اس کا حق ادا کر سکتا ہے یا اس کی اہلیت رکھتا ہے؟ وہ کیا کسی شاعر نے کہا تھا کہ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستاں کیا ہوگا؟ اور رومی نے اپنے زمانے میں کہا تھا کہ سگ وزیرو گرگ میرو موشرا درباں شود این ارکان سلطنت ملک را ویراں شود۔ یہ ایک دردناک کہانی ہے، لیکن قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے آپ اس بات کو سمجھیں اور حضور علیہ السلام کے فرمان کی روشنی کے اندر ہم اپنے حالات کا جائزہ لیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے، کہتے ہیں سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقولو، میں نے حضور علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا ہے۔ یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے 10 سال تک حضور کی نوکری کی ہے، اور کہتے ہیں 10 سال میں ایک بار بھی ایسا نہیں ہوا کہ حضور نے مجھے اف بھی کہا ہو۔ کہتے ہیں کبھی ایسا ہوتا کہ میرے ہاتھ سے کوئی برتن ٹوٹ جاتا، ازواج مطہرات جو ہیں وہ اس پہ ناراض ہونے لگتی، تو حضور علیہ السلام روک دیتے، فرماتی سے کچھ نہ کہو، اس برتن کی عمر ہی اتنی لکھی ہوئی تھی، یہ اتنے عرصے کے لیے ہی پیدا کیا گیا تھا۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے جو ہے وہ ازواج مطہرات کو بھی روکا کہ وہ مجھے جھڑکے نہ۔ خدم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 سنین، میں نے پورے 10 سال حضور کی نوکری کی ہے۔ بلکہ جب آپ کہیں گے کہ حضور کے خادم کا نام کیا ہے، سارے صحابی حضور کے خادم ہیں، لیکن نام حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا آئے گا۔ یہ حضور علیہ السلام کے خادم خاص ہیں، اور حضور سے بہت ساری باتیں انہوں نے سنی ہیں۔ تو ان باتوں میں سے ایک بات کہتے ہیں سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقولو، میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا، ان من اشراط الساعۃ ان یرفع العلم، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت پھیل جائے گی، علم اٹھا لیا جائے گا۔ آج لفظ زیادہ ہو گئے ہیں، انفارمیشن زیادہ ہو گئی ہے، لیکن جس کو علم کہا جاتا ہے، جو مومن کے سینے کا جمال اور نور ہے، آج وہ اٹھا لیا گیا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں جی جتنا علم آج ہے اتنا علم پہلے تو نہیں تھا۔ آج کوئی غزالی دکھاؤ، کوئی رازی دکھاؤ، کوئی رومی دکھاؤ، کوئی احمد بن حنبل جیسا شخص دکھاؤ، کوئی محمد بن حسن شیبانی جیسا شخص دکھاؤ، کوئی امام ابو حنیفہ کے نالین کی خاک جیسا شخص بھی دکھاؤ، تو یہ ایک غلط بات ہے کہ جی پہلے زمانے میں اتنا علم نہیں ہوتا تھا، اب علم بہت زیادہ ہو گیا، جی علم بہت زیادہ پھیل گیا۔ علم نہیں پھیلا ہے، یہ چند معلومات ہیں، انفارمیشن کا دور ہے، اور خبریں ہیں۔ جو علم ہے، جو کہ مومن کے سینے کا جمال ہے اور باطن کا نور ہے، جو زندگی کی راہوں کو اجالتا ہے اور زمانے کو مالک کی دہلیز کے قریب کرتا ہے اور انسان کو انسانیت سکھاتا ہے، وہ علم جو ہے وہ اٹھتا چلا جا رہا ہے۔ اور حضور سے پوچھا گیا کہ حضور علم سینوں سے اچک لیا جائے گا، سینوں سے کھینچ لیا جائے گا؟ فرمایا نہیں، علماء اٹھا لیے جائیں گے۔ جب علماء فوت ہو جائیں گے تو ان کی جگہ اس درجے کے لوگ نہیں آئیں گے، پھر زوال پذیر سلسلے ہوتے چلے جائیں گے، علم اٹھا لیا جائے گا۔ جب سینے علم سے خالی ہو جائیں گے تو پھر قیامت آ جائے گی۔ اس لیے حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، کائنات کی ہر شے علماء کی زندگی کی دعائیں مانگتی ہے، حتی الحیتان فی البحر، یہاں تک کہ سمندروں اور دریاؤں کے اندر مچھلیاں بھی علماء کی زندگی کی دعائیں مانگتی ہیں۔ انہیں پتا ہے علماء ہیں تو کائنات مارز وجود میں آئی تو موجود رہے گی، اگر علماء نہیں ہوں گے تو کائنات جو ہے وہ بالکل قیامت کا شکار ہو جائے گی۔ تو پہلی چیز حضور نے ارشاد فرمایا ان یرفع العلم، علم اٹھا لیا جائے گا، ویکثر الجہل، اور جہالت عام ہو جائے، علم کی جگہ جو ہے وہ جہالت عام ہو جائے گی۔ آج علماء نہیں رہے ہیں، آج ہم جو ہے وہ انحصار کرنے لگے ہیں چند ٹیلی ویژن چینلوں پہ، اور اس کا نتیجہ کیا ہے کہ مختلف چینلز کے اوپر بیٹھے بہت سارے لوگ گمراہی پھیلا رہے ہیں۔ یہ ایک الگ داستان ہے، ایک الگ کہانی ہے کہ کس طرح سے علم کا گلا گھونٹا جا رہا ہے
اور کس طرح جو ہے وہ لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے، یہ جہالت کی کثرت ہے۔ اور تیسری بات جو حضور نے ارشاد فرمائی، وَيَكْثُرَ الزِّنَا، زنا عام ہو جائے گا۔ نظر کا زنا یہ تو اس زمانے کے اندر برا رہا ہی نہیں ہے، لوگ اس میں کوئی آر ہی نہیں سمجھتے۔ کسی کی بہن اور بیٹی کو دیکھنا اور اپنی آنکھوں کو شہوات سے بھرنا، یہ بندہ محسوس ہی نہیں کرتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من زنا زنیا بہی ولو بہی تانے دار ہی، جس نے زنا کیا یہ عمل اس کے گھر بھی لوٹے گا، اگرچہ وہ اپنی دیواریں اونچی اونچی کیوں نہیں کر لیتا۔ اگر آج کوئی کسی کی بہن بیٹی پر اپنی نظروں کو غلیظ کرتا ہے تو وہ یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میری بہن اور میری بیٹی کسی کی گندی نظروں کا شکار نہیں ہوگی؟ یہ مقافات عمل ہے۔ گندم از گندم بروید جوز جو، از مقافات عمل غافل مشو۔ اس لیے بدکاری پھیل جائے گی، نظر کی بدکاری اور ہر طرح کی بدکاری، اور یہ اتنا برا اور کبھی کام ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قرآن مجید میں اسے کھلی بے حیائی قرار دیا ہے۔ آج میڈیا کے ذریعے، آج انٹرنیٹ کے ذریعے، اور یہ جو موبائل پیکج کی مصیبت نکلی ہے، اس سے معاشرے کا امن خراب ہو گیا اور معاشرے کے اندر حیا کا جوہر جو ہے وہ لوٹ لیا گیا ہے۔ اپنی نسلوں کی حفاظت کریں، ان کے ہاتھوں سے جو ہے وہ ناول چھینیں، اور ان کے ہاتھوں سے جو ہے وہ اس طرح کی مخرب اخلاق سیڈیز چھین لیں، اور ان کے ہاتھوں میں اللہ کا قرآن دیں اور رسول کریم علیہ السلام کی احادیث تھمائیں اور ان کو راہ حق کا مسافر بنائیں۔ یہ ذمہ داری ہے والدین کی۔ کل قیامت کے دن ایک عورت 4 مردوں کو جہنم میں لے جائے گی۔ عرض کیا گیا وہ کیسے؟ فرمایا ایک عورت کو حکم ہوگا جہنم کا تو وہ عرض کرے گی مالک میرے باپ کو بلایا جائے۔ باپ کو بلایا جائے گا، یا اللہ یہ میرا باپ ہے، میں اس کی بیٹی، میری تربیت کا جوہر اس کے ہاتھ میں تھا، آج جن بدکاریوں اور گناہوں کے سبب جہنم میں جا رہی ہوں اس کا ذمہ دار یہ ہے۔ وہ باپ جس نے اپنی بیٹی کو سب کچھ دیا، اپنی اولاد کی تعلیم کے لیے اپنے پلاٹ بیچ دیے، جائیدادیں فروخت کر دی، نہیں دیا تو دین نہیں دیا، کل قیامت کے دن وہ اللہ کے حضور کیا جواب دے گا؟ ارشاد ہوگا اسے بھی پکڑو، اس کے باپ کو بھی پکڑو، جہنم میں لے جاؤ۔ عرض کرے گی نہیں مالک میرے بھائی کو بلایا جائے۔ بھائی کو بلایا جائے گا، مالک یہ میرا بھائی ہے، میں اس کی غیرت تھی، میں جن راہوں پہ چل کر کے تیرے عتاب اور تیرے قہر و غضب کی حقدار بنی اس کا ذمہ دار یہ ہے۔ اگر یہ مجھے روکتا، اپنی آبرو کی حفاظت کرتا، اپنی ناموس کا پہرا دیتا تو میں ان راستوں کی مسافر کیسے بنتی؟ میری خرابی کا ذمہ دار یہ ہے۔ اب وہ بھائی کیا جواب دے گا جو چوکوں اور موڑوں پہ کھڑا ہو کے آنے اور جانے والی بہنوں اور بیٹیوں کو دیکھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میری بہنیں اور میری بیٹیاں گھر میں محفوظ ہیں؟ وہ قیامت کے دن کیا جواب دے گا؟ ارشاد ہوگا اسے بھی پکڑو، اس کے باپ کو بھی پکڑو، بھائی کو بھی پکڑو، جہنم میں لے جاؤ۔ عرض کرے گی نہیں مالک میرے شوہر کو بھی بلایا جائے۔ بلایا جائے گا، مالک یہ میرا شوہر ہے اور میں اس کی بیوی، میری تربیت کا جوہر ماں باپ کے بعد اس کے ہاتھ میں تھا، اور اس کے پاس طلاق کی دھمکی ایسی چیز تھی، مجھے جو چاہتا منواتا اور جس انداز میں ڈھالنا چاہتا مجھے ڈھال لیتا، لیکن اس نے مجھے کبھی راہ حق کی طرف نہیں بلایا تھا۔ وہ شوہر کیا جواب دے گا جو خود اپنے دوستوں کو چائے پہ بلا کے اور اپنی بیوی کو سامنے برہنہ منہ بٹھا کے بعد میں اس کے حسن کی داد مانگتا ہو، بتاؤ بھابی کیسی ہے؟ تو وہ کیا جواب دے گا قیامت کے دن؟ ارشاد ہوگا اس کو بھی پکڑو، اس کے باپ کو بھی، اس کے شوہر کو بھی اور اس کے بھائی کو بھی جہنم میں لے جاؤ۔ عرض کرے گی نہیں مالک میرے بیٹے کو بھی بلایا جا۔ بیٹے کو بلایا جائے گا، مالک یہ میرا بیٹا ہے، میں اس کی ماں ہوں، میرے سینے میں اس کے لیے تڑپتی ہوئی ممتا تو نے رکھی تھی، یہ روٹھ جاتا تو زندگی اجاڑ ہو جاتی، جو بھی چاہتا ضد کر کے منوا لیتا، مجھے کسی کے گھر کے برتن بھی مانجنے پڑے تو میں نے اس سے بھی گریز نہیں کیا، اس کی ہر فرمائش کو پورا کیا، اپنا زیور بیچ کے اس کی تعلیم مکمل کروائی۔ اگر یہ ضد کرتا کہ امی آپ نماز نہیں پڑھتی، میں آپ کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھاؤں گا، امی آپ یہ عمل کیوں کرتی ہیں، یہ شریعت میں جائز نہیں ہے، تو میں جو ہے وہ کھانا نہیں کھاؤں گا، تو کیا میری ممتا مجبور نہ ہو جاتی؟ اس نے ساری زندگی کیا مجھے اس کے بارے میں کوئی کہا تھا، نیکی کی طرف بلایا تھا، بدی سے روکا تھا؟ جس بیٹے نے اپنی ماں سے ہر ضد پوری کروائی ہو تو اس نے صرف دین کے بارے میں کوئی ضد نہیں کی ہے، تو وہ کل قیامت کے دن کیا جواب ہوگا؟
ارشاد ہوگا اسے بھی پکڑو، اس کے باپ کو بھی پکڑو، اس کے خاوند کو بھی پکڑو، بھائی کو بھی پکڑو، بیٹے کو بھی پکڑو، اور پانچوں کو گھسیٹ کے جہنم میں لے جاؤ۔ فرمایا ایک عورت 4 مردوں کو قیامت کے دن جہنم میں لے جائے گی۔ اس لیے میں اور آپ آج دیکھ لیں کہ ہمارا آخرت کا معاملہ کیا ہونے والا ہے، اور ہم نے اس دنیا کے اندر کس طرح اپنی حفاظت کرنی ہے۔ چوتھی چیز جو حضور نے ارشاد فرمائی، وَيَكْثُرَ شُرْبَ الْخَمْرِ، اور شراب پینا عام ہو جائے گا۔ یہ قرب قیامت کی علامت ہے۔ آج ہماری ایلیٹ کلاس میں اور ہمارے آیان حکومت، آیان سلطنت اور سیاستدانوں اور جو ہے وہ عالی نسب خاندان جو شمار کیے جاتے ہیں، ان میں شراب پانی کی طرح سمجھی جاتی ہے۔ اور آج ہمارے ملک کے اندر جو ہے وہ کتنے شراب خانے موجود ہیں، اور کتنے ٹنوں کے حساب سے جو ہے وہ بیرون ملک سے شراب درآمد کی جاتی ہے۔ یہ قرب قیامت کی نشانی ہے کہ شراب عام ہو جائے گی۔ ایک روایت میں آتا ہے شارب الخمر کعابد الوصل، شراب پینے والا بت پوجنے والے کی طرح ہے۔ کتنا سخت فرمایا گیا، اور کل قیامت کے دن سخت رسوا ہوگا جو دنیا کے اوپر شراب پیتا رہا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرما۔ وَيَكِلَّ الرِّجَالِ وَيَكْثُرُ النِّسَاء، اور ایک نشانی حضور نے یہ ارشاد فرمائی کہ مرد تھوڑے ہو جائیں گے اور عورتیں زیادہ ہو جائیں گی۔ ایک تو عورتوں کی افزائش زیادہ ہوگی، اور دوسری بات مختلف ہنگاموں میں، حادثات میں اور جنگوں میں مرد قتل کر دیے جائیں گے اور عورتیں زیادہ ہو جائیں گی، یہاں تک کہ حضور نے فرمایا حتی یکون ل50 امراتن القیم الواحد، یہاں تک کہ 50 عورتوں کا ایک مرد منتظم ہوگا۔ 50 عورتیں ہوں گی اور کمانے والا صرف ایک مرد ہوگا۔ یہ قرب قیامت کے حالات ہیں جو حضور نے بیان کیے۔ حالات اس طرف بڑھ رہے ہیں، اور ایک وقت وہ آنے والا ہے کہ بالکل جو حضور نے فرمایا وہ چیزیں سامنے آئیں گی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت سنیے۔ حضور نے ارشاد فرمایا مجھے قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اتنی دیر تک قیامت نہیں آئے گی، یہ وقت بھی آئے گا کہ جانور انسان سے باتیں کریں گے، انسان ان کی بولی سمجھے گا اور وہ ان سے باتیں کریں گے۔ وَحَتَّى تُكَلِّمَ الرَّجُلَ عَزْبَةُ صَوْتِهِ، اور اس کے کوڑے کی جو رسی ہے، اس کا جو پھندنا ہے، وہ بھی انسان سے باتیں کرے گا۔ وَالشِّرَاكُ نَالِهِ، اور اس کے جوتے کا تسمہ بھی اس سے بات کرے گا۔ يُخْبِرَ فَخِذُهُ بِمَا أَحْدَثَ أَهْلُهُ بَعْدَهُ، اس کا گھٹنا اس کو بتا دے گا اس کے بعد میں اس کے گھر والوں نے جو باتیں کی۔ یہ حالات پیدا ہو جائیں گے۔ آج موبائل اور جدید ٹیکنالوجی آ رہی ہے تو اس بات کو سمجھنا مشکل نہیں ہے۔ اس زمانے کے اندر جب کہ ان چیزوں کا تصور بھی نہیں تھا، صحابہ نے پھر بھی یقین کیا کہ ہوگا، حضور نے کہا ہے، اور آگے بیان کیا۔ اور آج تو حالات نظر آ رہے ہیں کہ بالکل جو حضور نے بتایا وہ سب کچھ جو ہے وہ ہونے والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے، یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ حضور علیہ السلام کے فرامین امت تک پہنچائے ہیں، کثرت کے ساتھ حضور کی صحبت کا دور پایا اور اصحاب صفہ میں سے تھے، زندگی کا ایک ایک لمحہ حضور کی قربت میں گزارا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اتخذ الفیء دیوالا، جب مال غنیمت کو، جب سرکاری خزانے کو اپنی ذاتی دولت سمجھا جائے گا، اس میں تصرف کیا جانے لگے گا۔ سرکاری خزانے میں لوگ جس طرح چاہیں گے تصرف کریں گے، ایک زمانہ آئے گا، اور وہ دیکھ لو بالکل ہمارے سامنے۔ والامانۃ مغنما، اور امانت کو مال غنیمت سمجھا جائے گا، جس طرح غنیمت بندہ استعمال کرتا ہے وہ امانت کو اس طرح غنیمت سمجھے گا اور اس کو جو ہے وہ غصب کر جائے گا۔ والزکوٰۃ مغرما، اور زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھے گا، مجبور ہو کے دے گا، وہ زکوٰۃ دینا چاہے گا ہی نہیں۔ اور آج کتنے لوگ ہیں جو زکوٰۃ نہیں دیتے؟ اگر لوگ صحیح طور پہ زکوٰۃ ادا کر دیں اور زکوٰۃ کے جو حقدار ہیں ان تک پہنچے تو پاکستان میں صرف 1-2 سالوں کے اندر غربت ختم ہو جائے۔ اتنی دولتیں ہیں لوگوں کے پاس، اتنی جائیدادیں ہیں لوگوں کے پاس۔ ایک تو سارے لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، دوسرا یہ ہے حقداروں تک نہیں پہنچتی۔ پیشہ ور مانگنے والے اور اس موسم کے اندر جو ہے وہ اپنے آپ کو غریب ظاہر کر کے اور مختلف اپنی مجبوریاں ظاہر کر کے مال ہتھیانے والے بہت سارے ہیں،
اور زکوٰۃ دینے والا کہتا ہے میں جلدی جلدی فارغ ہو جاؤں، جتنی محنت مال کو کمانے میں صرف کی ہے اتنی ہی محنت حقداروں کو تلاش کرنے کے لیے بھی کرے تاکہ اس کی زکوٰۃ اصل مصارف تک پہنچے۔